رفتار سواری سے اسے 70 برس لگ جائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا دروازہ دیکھا ہے جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانے میں 1 منٹ بھی لگتا ہو؟ میں منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ لال قلعہ بھی چلے جائیں تو اس کے ایک دروازے سے دوسرے کنارے پر جانے میں سیکنڈ لگے گا، سیکنڈ۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا چاہے، پیدل نہیں، تیز رفتار سواری سے، تو اسے 70 سال لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک دروازے کی چوڑائی یہ ہے تو اس طرح کتنے ہیں؟ 8۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ نے جنت اتنی وسیع بنائی ہے کہ ساری دنیا اس میں سما سکتی ہے، تو جہنم بھی اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ پوری کائنات اگر اللہ کی باری ہو جائے تو اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم بھی چھوٹی نہیں پڑے گی۔ اس لیے کچھ لوگ نہیں جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے کہ سیٹیں فل ہو گئی ہیں، نہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ جہنم بھی چھوٹی نہیں پڑے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، دھم کس کے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کیسی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، آج اس کے پیندے میں جا کے وہ پہنچا ہے۔ اللہ، آپ اندازہ کیجئے اس کی گہرائی کے 70 برس لگ گئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں چاہے جتنی اونچی بلڈنگ دیکھی ہو، اس پر سے اگر کاغذ کا ٹکڑا 25 منزلہ عمارت سے بھی اگر کاغذ کا ٹکڑا پھینکیں گے نا نیچے، میں کنکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پتھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کاغذ کا ٹکڑا بھی اگر 25 منزلہ عمارت سے نیچے پھینکے تو 2-4-10 منٹ میں وہ نیچے آ جائے گا، آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ اور کنکر پھینکے تو اس تیزی کے ساتھ، اور پتھر پھینکے تو مزید تیزی کے ساتھ۔ تو یعنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑا پتھر تھا نا، جبھی تو دھم کی آواز آئی، چھوٹے کنکر پتھر سے تو دھم کی آواز نہیں نکلے گی، بڑا پتھر تھا جبھی تو دھم کی آواز آئی، اور وہ اسے اتنی اونچائی ملی کہ اس کی گہرائی تک پہنچنے میں اسے 70 برس لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں پہلو پیش نظر رہے کہ اللہ کا نبی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اتنی بشارتیں سنائی، اس سے بھی جنت، اس سے بھی جنت، کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف ہی نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اپنے زمانے کے اندر وہ فرماتے ہیں، آج کے دور کو دیکھیں تو مزید اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اپنے زمانے کے اندر کہ خطبہ یعنی تقریر کرنے والے کو چاہیے کہ وہ شفاعت پر تقریریں نہ کریں، ورنہ امت بے عمل ہو جائے گی۔ اندازہ کریں اس زمانے میں امام غزالی فرماتے ہیں جو ان کا زمانہ تھا کہ شفاعت پر تقریریں کرنا بند کریں، اگرچہ شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو اس سے بس شام تک نافرمان رہا، مگر وہ جنت کا دعوے دار رہا۔ تو دونوں پہلو پیش نظر رہے کہ جنت بھی اتنی وسیع ہے کہ سب کو سمیٹ لے اپنے دامن میں، اور جہنم بھی اتنی گہری ہے کہ ساری کائنات اگر بغاوت پہ آمادہ ہو جائے تو اللہ سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جی بنائی تو ہے اتنی بڑی جنت، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ یار اتنی بڑی ہے تو سیٹیں خالی رکھے گا اللہ، نہیں، ہم لوگوں کو تو لے ہی لے گا۔ نا اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمارا آپ جنت کی دعوے داری چھوڑیں، اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ ہمارا یہ کام ہے، جنت دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو متقی بنائیں، ہمارا یہ کام ہے، اور جنت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنے آپ کو متقی بنانے میں وقت نہیں لگاتے۔ صبح سے شام تک سنی جنتی مسلمانوں، سنی جنتی مسلمانوں، 18واں سال ہو گئے سن کر ہم لوگ جنتی تو ہے ہی جی، جنتی تو ہے ہی جی۔ لیکن یاد رکھو اتنی آسان ہوتی جنت تو خبیب کو اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی، اتنی آسان ہوتی جنت تو بلال کو اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی، اتنی آسان ہوتی جنت تو اسی آنے والی 17 رمضان کی تاریخ تھی نا، اتنی آسان ہوتی جنت تو رسول اللہ کو 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں نہ اتروانے پڑتے۔
ہوتے, اتنی آسان ہوتی جنت, سید الشہداء حضرت حمزہ کی دردناک شہادت واقع نہ ہوتی. آج ہم نے آسان سمجھ لیا, ارے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو ہوش میں آئے, ہوش میں آئے, ہر کسی کے لیے وہ جنت نہیں ہے. عدت للمتقین, وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے, متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہم میں کا ہر شخص پھر دعوے دار ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم تو متقی ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہم تو ہیں ہی متقی. تو آئیے قرآن سے پوچھے کہ متقی ہے کون. اسی مقام پہ, اور بھی مقام پہ متقیوں کی تعریفیں ہیں, لیکن ہر مقام کا ذکر اس وقت نہیں کر سکتا میں, وقت کی قلت ہے. اسی آیت کے فوراً بعد جو اللہ نے فرمایا متقیوں کی تعریف میں, بس اسی مقام پہ اللہ نے متقیوں کچھ پہچان بتائی ہے. ذرا پہلی پہچان سنیے, یہ بھی یاد رکھیے, اللہ رب العزت جب چند پہچان بتاتا ہے نا تو اس میں ترتیب میں بھی حکمت ہے. اس کی ترتیب میں کہ ریل فیل ہے تو دے رہے ہیں. اور ذرا سی تنگی کیا آئی کہ ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. نوٹ بندی کے زمانے میں تھوڑا سا پیچھے جائیے تو گیا سب کا زہد و تقویٰ, گئی سب کی بارش آئی. ارے اچھوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. جی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نوٹ بندی میں کتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں, وقت تھا نا گزرا. یاد رکھیے جو ماضی کی تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. بہرحال بس 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات گفتگو ختم کر دوں. تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں, خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہی متقی ہیں. اور خرچ کرنے کی بات آئی تو غوث اعظم کا فرمان سن لیجئے, اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں. غوث پاک فرماتے ہیں لقمۃ فی بطن جائع خیر من بنا الف جامع. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے. کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں. ہمارا پڑوسی بھوکا ہے مگر مسجد میں گرینائٹ لگوائے جا رہے ہیں. وہ پڑوسی کوئی بھی ہو, مسلم ہو یا نن مسلم ہو, وہ نن مسلم تھا تو اس کی تو اور ضرورت پوری کرنی تھی تاکہ اسی بہانے وہ اسلام سے قریب ہو جائے. مسجد کا گرینائٹ اسے اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا ہے, لیکن 2 وقت کی روٹی کا انتظام اسے اسلام کی طرف سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے. تو حضرات آج ہمارا رویہ کیا ہو گیا ہے, ہماری میناریں آسمان کو چھو رہی ہے مگر علاقے کے لوگ بھوکے ہیں. ہمارے بچوں کو عید کے موقع پر 2 جوڑوں میں ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, ہمارے پڑوسی کو 1 جوڑا میسر نہیں ہے. پھر اس فرمان کی روشنی میں نظر ڈالیں تو 1 منٹ میں بات ختم کر دوں. اب اور کہ غوث پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ لقمۃ, ایک لقمہ ڈالنا, کہتے کہ بھر پیٹ کھلا دینا جامع مسجد بنانے سے افضل ہے, بھر پیٹ کھلا دینا. لیکن انہوں نے فرمایا 1 لقمہ ڈالنا کسی بھوکے کے پیٹ میں, یعنی کوئی شخص یہ کہہ کر پیچھے نہ ہٹے کہ میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ میں اسے بھر پیٹ کھلا سکوں. نہیں, تمہارے پاس جتنی کیپیسٹی ہے 5 روپیہ 10 روپیہ ایک وقت کے کھانا کی کیپیسٹی ہے تو اتنا ہی دے دو. یہ کہہ کر پیچھے نہ ہٹو کہ جی میرے اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے غوث پاک نے کہا ہی نہیں ہے کہ بھر پیٹ کھلاؤ. 1 لقمے کی حیثیت ہے, 1 ہی لقمہ اس بھوکے کے پیٹ میں ڈال دو. لیکن ہاں اگر تم نے جیسے اس کو کھلا دیا اب اس کی فضیلت بھی سن لیجیے. بہت آخری جملہ جو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی بھوکے کے پیٹ میں لقمہ ڈالا, جو ہی وہ لقمہ اس کے پیٹ میں گیا ادھر اللہ رب العزت تیرے وجود کو سورج سے بھی زیادہ منور فرما دے گا. تیرے وجود کے اندر روحانیت کا نور اتار دے گا اللہ رب العزت, بشرطے کہ تو کسی غریب ضرورت مند کی مدد تو کرے, کسی بھوکے کی مدد تو کرے. تو کہا اللہ رب العزت نے متقی کون ہے, جو خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. وقت کی کمی ہے, بس یار زندہ صحبت باقی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے, حق کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.